ہمیشہ کی طرح وہ اپنے مخصوص بینچ پہ بیٹھی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر طرف ہلکی ہلکی دھند تھی۔ وہ سردیوں کی ایک خوبصورت صبح تھی۔ سڑک سنسان اور ویران تھا۔ سڑک سے زیادہ ویرانی وہ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ آج سب کچھ ویسے کا ویسا تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ وہ سڑک، وہ درخت، وہ بینچ، زمین و آسمان، لیکن ان سب کے باوجود وہاں ایک تبدیلی تھی، بہت بڑی تبدیلی، سب سے بڑی تبدیلی شاید۔ تبدیلی کائنات میں نہیں، اس کی زندگی میں تھی، جسے چاہ کر بھی وہ کبھی پورا نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں اور پھر قرض کے طور پر واپس بھی لے لی جاتی ہیں۔ دنیا میں ہر چیز ایک قرض کے طور پر بھیجا گیا۔ یہاں سے سب کچھ ایک دن واپس چلا جائے گا۔ اس نے پرس اپنی گود سے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ آپ ابو کی طرح مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جانا امی، لیکن آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ نے بھی میری بات نہیں مانی، سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، میں اکیلی رہ گئی امی۔ آپ کی فرشتے اکیلے رہ گئی، کوئی بھی نہیں ہے اس کا، اتنی بڑی دنیا میں کوئی اپنا، کوئی ساتھی، کوئی ہمسفر، نیچے زمین آسمان اور بیچ میں 4 سال پہلے ابو چلے گئے مجھے چھوڑ کر، اور اب آپ کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ میں اکیلی کیا کروں گی، کیسے جیوں گی اتنی بڑی دنیا میں، کہاں سے آسرا تلاش کروں گی، کون ہے میرا جو اس دھوپ میں مجھے سایہ دے سکے۔ اس نے محسوس کیا اس کے رخسار آنسوؤں سے بھیگ گئے ہیں۔ آنکھیں اس کی بدستور اب بھی بند تھیں۔ 4 سال پہلے اس نے اپنا باپ کھویا تھا، لیکن اس وقت ماں کا سہارا تو تھا۔ لیکن اب اس کی کل کائنات، اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بھی 1 ہفتہ پہلے اس فانی دنیا کو الوداع کہہ کر اپنی نیند سو گئی۔ آ گئے ہم کہاں، زندگی کے اس موڑ پر، کچھ نہیں اب بچا، سب کچھ چھوڑ آئے۔ کیوں گئی تم وہاں کفن کی چادر اوڑھ کر، چاہتوں محبتوں کے سارے وعدے توڑ کر، کچھ نہیں میرا یہاں، جاؤ میں اب کہاں۔ اب وہ بالکل اکیلی تھی، نہ ماں، نہ باپ، نہ دوست، نہ رشتے دار۔ ماں کے مرنے کے بعد اس نے شدت سے دعا کی تھی، کاش وہ بھی مر جاتی، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ زندہ تھی، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ سانس لے رہی تھی، دنیا کی بھیڑ میں رہنے کے لیے۔ لیکن یہ کیسی زندگی تھی؟ صرف سانسوں کے تسلسل کو زندگی تو نہیں کہا جا سکتا۔ صرف دل کا دھڑکنا زندگی تو نہیں ہے۔ زندگی میں زندہ رہنے کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، کچھ اپنے، کچھ پیار کرنے والے، جن سے احساس ہو جائے وہ اس دنیا میں اکیلا نہیں۔ کوئی ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے، کوئی ہے جو اس کی فکر کرتا ہے، کوئی ہے جو تپتی دھوپ میں سایہ فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی میں دور دور تک ایسا کوئی نہیں تھا۔ اوپر آسمان، نیچے زمین، اور وہ ان دونوں کے بیچ میں بے سہارا، بے سائبان تھی۔ محبت اور سہارے کے بنا تو پھول بھی مرجھا جاتے ہیں، وہ بھی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ وہ تو انسان تھی، ہر احساسات پر جذبے کو سمجھنے والی انسان۔ اچانک سڑک پہ ٹائرز چرچرانے کی آواز آئی، اس کی یادوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول لی۔ سڑک کے بالکل درمیان میں اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک سیاہ رنگ کی کار کھڑی تھی۔ وہ یوں ہی بے وجہ کار کو دیکھے جا رہی تھی، پھر اس نے کار کا دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا۔ اندر سے ایک خوبصورت ہینڈسم نوجوان باہر نکلا۔ اس نے آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے ہوئے تھے، اس نے کاٹن کے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کی دولت کا اندازہ اس کے کپڑوں سے ہی ہو رہا تھا۔ وہ بڑی متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور پھر سے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ کچھ پل وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ فرشتے، کسی مرد کی زبان سے اپنا نام سن کر اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کار سے باہر نکلا تھا۔ وہ حیرت میں تھی، اس اجنبی شخص کو اس کا نام کیسے معلوم اور اس سے کیا کام تھا اسے؟ وہ زندگی میں پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی۔ جی، چہرے سے غم چھپا کر اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کی اس جی میں جواب کم اور سوال زیادہ تھا۔ وہ نوجوان اس سے کچھ ہی فاصلے پر بینچ کی دوسری سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبو وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ وہ کنفیوز بھی تھی اور حیران بھی۔ جی، میرا نام عارب ہے، عارب جمشید۔ وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز بہت ترنم تھی۔ کون عارب؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے سادگی سے پوچھا۔ عارب بابا جان کا پوتا، اس نے بتایا۔ اتنا بتا کر وہ تو خاموش ہو گیا، لیکن اس کے کانوں میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ پورے سڑک پہ جیسے ایک ہی لفظ گونجنے لگا، بابا جان، بابا جان، بابا جان۔ زمین آسمان ہر طرف سے بابا جان کا نام اسے سنائی دے رہا تھا، باقی ہر آواز انا بند ہو گئی۔ یہ وہ نام تھا جو وہ بچپن سے ہی اپنے والدین کی زبانی سنتی چلی آ رہی تھی۔ بابا جان اس کا دادا تھا، ان سے اس کا غائبانہ تعارف تھا۔ وہ زندگی میں کبھی ان سے نہیں ملی اور ملنا بھی نہیں چاہتی تھی۔
اس کے ابو نے غلطی کی اور بابا جان نے انہیں ساری زندگی سزا دی، اور غلطی بھی کوئی ایسی نہیں تھی، محبت، اور محبت کرنا کوئی گناہ نہیں۔ لیکن محبت اس کے والدین کے لیے ان کی ساری عمر کا پچھتاوا بن گیا۔ اس کے والدین ساری عمر ترستے رہے بابا جان کی آمد کے لیے۔ ان کے انتظار میں وہ دونوں زندگی ہار گئے، ان کی اتنی بڑی خواہش ادھوری رہ گئی۔ بابا جان نے اپنے انا کا خول ٹوٹنے نہیں دیا، انہوں نے آخری سانس تک بیٹے اور بہو کو قبول نہیں کیا۔ جنید خان کی شادی کے بعد انہوں نے اس سے ہر رشتہ ختم کر دیا اور 20 سال تک کبھی خبر نہیں لی اپنے بیٹے کی، اور اتنے انا پرست شخص تھے اپنے بیٹے کے جنازے پر بھی نہیں آئے۔ اچانک 20 سال بعد ان کا پوتا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ اب کیا لینے آیا تھا وہ؟ اب کیا باقی رہ گیا تھا؟ جب انہوں نے کبھی ان کی زندگی میں کوئی رشتہ نہیں رکھا تو اب کس حق سے وہ آیا ہے اور کیا کرنے آیا ہے؟ جی آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس کا لہجہ خود بخود برف کی طرح سرد ہو گیا، چہرے پہ حد سے زیادہ سنجیدگی چھا گئی۔ جی مجھے بابا جان نے بھیجا ہے آپ کو لینے کے لیے، وہ چاہتے ہیں اب آپ حویلی میں آ کر رہیں، یہاں آپ اکیلی ہوں گی؟ اس نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ساکت بیٹھی شخص کو غور سے دیکھ رہی تھی جو یہ کہہ رہا تھا بابا جان نے اسے حویلی میں آنے کو کہا۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسی۔ تو آخر بابا جان کے انا کا گھڑا پھوٹ ہی گیا، انہیں رحم آ ہی گیا، ان کا دل آخر پگھل ہی گیا، مگر کب؟ اتنی مدت کے بعد، برسوں بعد، جب کچھ باقی نہ رہا۔ کاش آپ ابو اور امی کی زندگی میں یہی فیصلہ کرتے، تب شاید میں خوش ہوتی، لیکن آج مجھے ان کے فیصلے سے خوشی نہیں تکلیف ہوئی ہے۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ تم دیکھنا فرشتے، ایک دن بابا جان خود بھی لینے آئیں گے۔ اس کے کانوں میں ان کی ماں کی آواز گونجی۔ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے شاید کسی جواب کا منتظر تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی، الفاظ کہیں کھو چکے تھے شاید۔ یہ میرا کارڈ ہے، آپ کا جو بھی فیصلہ ہو مجھے بتائیے گا، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا، اللہ حافظ۔ اس نے بولتا پا کر وہ اپنا کارڈ اسے تھما کر چلا گیا، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا وہ اپنی باتوں سے اس کے دل میں کیسے نچتا چلا گیا۔ سورج اپنے آخری سفر پہ تھا، شام اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، وہ دفتر سے چھٹی کر کے گھر آ چکی تھی۔ وہ تھکی تھکی نڈھال سی بستر پر لیٹ گئی، ذہن ابھی بھی صبح کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ دن کو کام کے دوران اسے سوچنے کی فرصت ہی نہ ملی، لیکن اب جب کہ وہ کام سے فارغ ہو چکی تھی تو صبح کی باتیں ترتیب سے اس کے ذہن میں آنے لگیں۔ تو آخر بابا جان کو اپنی پوتی کی یاد آ ہی گئی، جنہیں کبھی اپنے بیٹے کی یاد نہ آئی، بہو کی یاد نہ آئی۔ آج 20 سال بعد اچانک انہیں یاد آ گیا کہ ان کی ایک پوتی بھی ہے، جو اب اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی، جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ بڑے محلوں میں رہنے والے ان بڑے لوگوں کو اس تنہا اور لاوارث لڑکی کا خیال آ ہی گیا، جس کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اب جا کر انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ جو طوفان آنا تھا وہ تو آ کر تھم ہی چکا تھا، جو قیامت اس پہ گزرنی تھی وہ تو گزر ہی چکی تھی، لیکن زندگی کسی کے چلے جانے سے کبھی نہیں رکتی، وقت کی سوئیاں کبھی نہیں رکتی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، لیکن اب اسے کوئی فیصلہ کرنا تھا اپنی زندگی کے بارے میں، اسے آگے کے بارے میں سوچنا تھا۔ ماضی پر آنے والے وقتوں میں اس کے کام نہ آتی اور نہ ہی یادوں کے سہارے ساری زندگی گزر سکتی ہے۔ اس کا کوئی بڑا، کوئی بزرگ نہیں تھا جو اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے، یہ حق صرف اسے ہی حاصل تھا، لیکن اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، ہاں یا نہ؟ اسے اس حویلی جانا چاہیے یا نہیں؟ میں کیوں جاؤں وہاں، آخر ہے کون میرا وہاں؟ اتنے برسوں میں تو انہیں ہماری یاد کبھی نہ آئی، آج اچانک حق جتانے آ گئے ہیں۔ وہ پچھلے 4 برسوں سے ماں کے ساتھ اکیلی رہ رہی تھی، تب بابا جان کو کیوں احساس نہ ہوا؟ تب ان کا پتھر دل کیوں نہیں پگھلا؟ جس طرح وہ اتنے سالوں بابا جان کے بنا رہ رہی تھی، اب بھی رہ لیتی۔ آخر انہیں یہ خدا ترسی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں اپنی انا کچلنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں نہیں نہیں، میں ان کی حویلی کبھی نہیں جاؤں گی، ان کا وہ عالیشان محل انہیں ہی مبارک ہو۔ جب انہوں نے اس حویلی کے دروازے میرے والدین کے لیے بند کر دیے تھے، وہ آخری وقت تک ترستے رہے وہاں جانے کے لیے، تو وہ کیوں جائے وہاں؟ اس نے فیصلہ کر کے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ تو تم حویلی نہیں جاؤ گی؟ ساری زندگی اس چھوٹے فلیٹ میں اکیلی گزارو گی؟ اس کے دل سے آواز آئی۔ دل شاید اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھا، وہ کتنی ہی ضدی، کتنی ہی جذباتی کیوں نہ ہوتی، لیکن یہ فیصلہ جذبات میں کیا جانے والا فیصلہ نہیں تھا۔ اسے بہت سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ وہ لا خود مختار صحیح، لیکن تھی تو ایک لڑکی ہی نا، اور اکیلی لڑکی کی اس معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے، یہ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ آج اگر وہ اپنی انا کے تسکین کے لیے جذبات میں اگر کوئی فیصلہ کر بھی لیتی، تو کل اس کے ہاتھ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ الٹا سیدھا فیصلہ کر کے وہ خود ہار جاتی،
بابا جان تو کبھی نہیں ہارتے، انہوں نے تو شاید ہارنا سیکھا ہی نہیں۔ وہ تو بیٹے کے سامنے بھی نہیں ہارے، انہیں تو بیٹے کا جنازہ بھی نہیں ہرا سکا۔ ماں کی موت کے بعد وہ اکیلی ہو گئی تھی، ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی وہ اکیلی کیا کرے گی۔ اس نے خدا سے دعا کی تھی کہ خدا اسے کوئی راستہ دکھائے۔ اب جب خدا راستہ دکھا رہا ہے تو وہ اسے ٹھکرا دیتی، ناشکری کرتی؟ آج جب زندگی نے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا تھا تو وہ اس پہ کیوں نہ چلتی؟ صرف اپنی ضد کے لیے یا غصے کی وجہ سے وہ کوئی جذباتی فیصلہ کرتی؟ اس کی ماں نے مرنے سے کچھ دن قبل اسے نصیحت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، اگر بڑی حویلی سے کوئی تمہیں لینے آئے تو انکار مت کرنا، چلی جانا، ان کے ساتھ ضد نہیں کرنا، میری زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ تب سوچا نہیں تھا ان کی یہ بات سچ ثابت ہوگی۔ اس کی ماں دل کی مریضہ تھی، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کی زندگی کی ڈور کسی بھی پل ٹوٹ سکتی ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے انہوں نے بیٹی کو نصیحت کی۔ شاید انہیں امید تھی کہ ان کے جانے کے بعد کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا ان کی فرشتے کو لینے۔ انہیں اپنی زندگی میں تو کوئی امید نہیں تھی، وہ جانتی تھی انہیں بابا جان نے کبھی قبول کیا ہے اور نہ کبھی کریں گے۔ وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اس نے بڑی بے دردی سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ نہیں، میں جاؤں گی، اس گھر میں ضرور جاؤں گی۔ اس گھر میں میرا بھی اتنا حق ہے جتنا وہاں رہنے والے باقی افراد کا، اور میں خود کو اس حق سے کیوں محروم کروں؟ اور یہاں اس 2 کمرے والے فلیٹ میں وہ اکیلی ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی، اور وہ گھر شاید اس کے لیے اس درخت جیسا تھا جو اسے پھل دے نہ دے لیکن سایہ ضرور دے گا۔ صبح وہ اپنے معمول پر اٹھی۔ نماز کے بعد وہ کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ اس کا ناشتہ کیا تھا؟ ایک آملیٹ اور ایک دودھ کا گلاس۔ لیکن آج وہ بھی کھانے کا ارادہ نہیں تھا۔ ناشتہ اچھے سے کرو، ایک گلاس دودھ کے ساتھ پورا دن کیسے گزرے گا؟ اس کے پاس ہی کہیں سے اس کی ماں کی آواز ابھری، بے ساختہ۔ اس نے گردن موڑ کر دائیں بائیں دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ وجود کہیں نہیں تھی جو اسے ناشتے کے لیے ٹوکتی۔ وہ ہر جگہ اسے دکھائی دے رہی تھی لیکن وہ نہیں تھی، کہیں پہ بھی نہیں تھی۔ وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی لیکن ذہن ابھی بھی کل والی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ اپنے کل والے فیصلے سے متفق تھی اور شاید یہی صحیح تھا۔ ایک بے سہارا لاوارث لڑکی کو سہارے کے لیے ایک کشتی ملی تو وہ اس پہ کیوں سوار نہ ہوتی؟ ڈوبتے کے لیے ترکے کا سہارا بھی بہت ہے۔ وہ جانتی تھی اس گھر میں رہنا آسان نہیں ہے۔ ہر طرف اس کے والدین کی سسکیاں گونجیں گی، اس گھر میں اس کے والدین کی آہیں سنائی دیں گی اسے۔ وہ جتنا بھی سوچتی لیکن اس حقیقت سے کبھی منہ نہیں پھیر سکتی تھی کہ وہ اس غیر محفوظ جگہ عمر بھی نہیں رہ سکتی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے دفتر جا کر استعفیٰ دیا۔ وہ ضرورت کے تحت ہی جاب کر رہی تھی۔ ابو کی موت کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری اس پہ آ گئی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تعلیم چھوڑ کر جاب کرنا ہی پڑا۔ اس کا وہ کروڑ پتی بابا جان جو اپنی زندگی میں تو خوش تھے لیکن انہوں نے مڑ کر کبھی بیٹے کے خاندان کی خبر نہیں لی۔ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں یا پھر کسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی طرف سے ایسی کسی بھی فکر مندی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ 10 بجے کے قریب واپس آ کر اس نے اپنے باقی کے کام سمیٹے، قرضوں کی ادائیگی اور گھر کا کچھ سامان اور اپنی کچھ ضروری چیزیں۔ ایک گلاس پانی پینے کے بعد اس نے پرس سے کارڈ نکالا اور اس پہ لکھا ہوا نمبر ملانے لگی۔ ہیلو۔ تھوڑے وقفے کے بعد اسے وہی خوبصورت آواز سنائی دی۔ جی السلام علیکم، وہ مدھم آواز میں بولی۔ وعلیکم السلام، جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، وہ بولا۔ جی میں فرشتہ بات کر رہی ہوں، آپ وہ کل صبح آئے تھے نا؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ او یو، تو کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ فرشتے نے اسے اپنا مثبت فیصلہ سنا دیا اور اس نے شام 4 بجے آنے کا کہہ کر فون کاٹ دیا۔ پھر اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں، اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اب وہ ہلکا محسوس کر رہی تھی لیکن اس سب کے باوجود بھی دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ کیسا گھرانہ ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے اور کتنے لوگ ہوں گے؟ ایک بار ابو نے بابا جان اور حویلی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کی ایک بڑی بہن بھی ہے، اور کون کون ہوگا؟ اس کی وہ ستیلی ماں، ابو کی پہلی بیوی بھی تو ہوگی۔ کوئی اس سے وہاں محبت نہیں کرے گا، سبھی اس سے نفرت ہی کریں گے۔ وہ بہت کچھ سوچنا چاہتی تھی لیکن یہ سوچنے کا وقت بالکل بھی نہیں تھا۔ اسے اپنا کچھ سامان پیک کرنا تھا، اور سامان بھی کوئی بڑی جائیداد نہ تھی۔ اس کے کچھ پرانے کپڑے، امی اور ابو کی کچھ چیزیں اور کچھ خوبصورت سی یادیں جنہیں وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو نہیں تھے لیکن اتنی بڑی دنیا میں ان کی خوبصورت یادیں ہی باقی رہ گئی تھیں، اور یادوں کی قیمت صرف ایک محبت کرنے والا ہی سمجھ سکتا تھا۔ وہ یادیں اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت متاع تھی۔ وہ یہاں سے اپنا سب کچھ ایک ایک چیز لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی ان سب چیزوں کی اس گھر میں کباڑ کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کوئی بات نہیں، جب میں اپنا باپ کھو چکی ہوں
جان سے زیادہ پیار کرنے والی ماں کھو چکی ہوں تو ان کے سامنے ان بے جان چیزوں کی کیا اہمیت۔ اس نے یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی۔ سورج آہستہ آہستہ مدھم ہو رہا تھا، ہر طرف سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ وہ اپنی ساری چیزیں سمیٹ چکی تھی، وہ اکیلی تھی، اس کا درد سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کسی کو کیا پتا کہ اس وقت وہ کس قیامت سے گزر رہی ہے اور کس قیامت سے گزرنے والی ہے۔ جس کا درد ہو وہ صرف اسی کو ہی محسوس ہوتا ہے، دوسروں کو کیا معلوم، باقی تو صرف رسمی طور پر حوصلہ دے سکتے ہیں۔ دروازے پہ گھنٹی کی آواز سن کر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ جانتی تھی دروازے پہ کون ہے۔ آہستہ آہستہ چل کر اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے وہی کھڑا تھا جسے اس نے کل اسٹاپ پہ دیکھا تھا۔ چہرے پہ وہ سنجیدگی تھی۔ اس نے سن گلاسز اتار کر ایک پل اسے دیکھا۔ آپ تیار ہیں؟ چلیں؟ اس نے رسمی جملوں میں وقت ضائع نہیں کیا اور سیدھے مطلب کی بات کی۔ وہ بھی بنا کچھ کہے اپنا بیگ اٹھائے چلی گئی۔ بیگ کافی وزنی تھا، اس نے جو ٹھوس ٹھوس کر چیزیں بھری تھی ان کی وجہ سے بیگ کافی بھاری ہو چکا تھا۔ شاید وہ بھی اس کا سامان اٹھانے اس کے پیچھے پیچھے آیا اور اسے اس مشکل میں دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے بیگ لے کر باہر چلا گیا۔ وہ اسے خاموش نظروں سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ باہر چلی گئی۔ چلتے ہوئے وہ برسوں کی بیمار اور نڈھال لگ رہی تھی، اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ دروازے سے باہر نکل کر اس نے آخری بار مڑ کر اس گھر کو دیکھا۔ یہ اس کے خوابوں کا گھر تھا، اس کے سپنوں کا گھر، جہاں اس نے زندگی کا کوئی حصہ گزارا تھا۔ بچوں کے لیے تو ان کے ماں باپ کی جھونپڑی بھی محل ہوتی ہے۔ اس کے ماں کی آواز آئی لیکن وہ نہیں تھی۔ یہ گھر، یہ دیوار مکینوں کے بنا کتنے سنسان اور بنجر لگتے ہیں۔ چاہے کتنا ہی خوبصورت محل کیوں نہ ہو، وہاں مکین نہ ہو تو اس محل کی قیمت ذرے جتنی بھی نہیں۔ اس نے دروازے پہ تالا لگایا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ سامنے ہی اس کی کار کھڑی تھی۔ وہ اندر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کار کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے یا باہر سے۔ وہ زیادہ کار میں نہیں بیٹھی، اگر کبھی بیٹھی بھی تھی تو اسے اس مشکل سے کبھی نہیں گزرنا پڑا، اور وہ گاڑی اسٹارٹ کیے صرف اس کے بیٹھنے کا منتظر تھا۔ اس نے دروازہ زور سے باہر کی طرف کھینچا۔ اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی، دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر بیٹھ گئی لیکن وہ ابھی بھی ٹینشن میں تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، اس نے بیک ویو مرر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے سیٹ بیلٹ کو دیکھا، اسے سیٹ بیلٹ باندھنا نہیں آتا تھا۔ وہ مڈل کلاس زندگی گزارتی آ رہی تھی، ان سب چیزوں کا اسے نہیں پتہ تھا۔ جی مجھے سیٹ بیلٹ باندھنا نہیں آتا، وہ نگاہیں جھکا کر بولی۔ پتہ نہیں اتنی ہمت اس نے کیسے کی، اور اب دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اس لڑکی کو غور سے دیکھا۔ لان کے سادہ کپڑوں میں، سر پہ سیاہ دوپٹہ اوڑھے، وہ اس وقت بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ ہلکی تبسم آئی لیکن وہ بولا کچھ نہیں، اور کار اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے نظریں نیچے جھکائے بیٹھی تھی۔ کار شہر کے احاطے سے نکل کر خوبصورت پہاڑوں کے درمیان جا رہی تھی۔ یہ راستہ اس کے لیے انجان تھے۔ آس پاس خوبصورت درخت تھے، سڑک پہ زیادہ رش بھی نہ تھا۔ اسے ہلکی سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس شہر میں تو ویسے بھی اکثر سردی ہوتی ہے، اور یہ تو پھر سردیوں کا موسم تھا۔ بہت لمبے مسافت کے بعد کار اور خوبصورت بنگلے کے سامنے جا رکی۔ یہ شہر سے دور کوئی پہاڑی علاقہ تھا، آس پاس آبادی بھی اتنی نہ تھی۔ ہارن کی آواز سن کر چوکیدار نے بڑا گیٹ کھولا۔ اس نے کار خوبصورت حویلی کے درمیان ہی روک دی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آیا اور پھر اس کے سائیڈ والا دروازہ بھی کھول دیا۔ وہ آہستہ آہستہ جھجکتے ہوئے اپنے قدم نیچے رکھ رہی تھی۔ آج وہ اس حویلی میں اپنے قدم رکھ رہی تھی جس میں آنا اس کی بہت بڑی تمنا تھی کبھی، لیکن یہ تمنا اس انداز میں پوری ہوگی اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اس انداز میں کبھی نہیں آنا چاہتی تھی یہاں۔ آج وہ نامکمل تھی۔ اس گھر میں آنے کے لیے اسے کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ یہاں آنا چاہتی تھی، اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر آنا چاہتی تھی یہاں، لیکن آج وہ نہیں تھے، وہ اکیلی تھی۔ جس گھر میں آنے کے لیے اس کا باپ ساری عمر ترستا رہا، اس کی ماں کا سب سے بڑا خواب تھا، آج وہ اس گھر میں کھڑی تھی۔ آئیں دیکھیں امی، آج آپ کے فرشتے اس حویلی میں آ گئی جسے میں آنا کبھی آپ کی تمنا تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بے آواز پکارا۔ وہ عارف کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اور ادھر ادھر گھر کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ وہ بہت وسیع اور خوبصورت حویلی تھی، دور دور تک بہت خوبصورت درخت اور پودے لگے ہوئے تھے۔ بیچ میں لگا ہوا فوارہ حویلی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ آس پاس مالی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور چور نظروں سے دونوں کو اندر جاتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے۔
اب وہ دونوں اس عالیشان عمارت کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ ایسی عمارت تو اس نے صرف ڈراموں اور فلموں میں دیکھی تھی۔ اس نے خود میں اور سنگ مرمر سے بنے اس عمارت میں واضح فرق محسوس کیا۔ انسانوں کی طرح یہاں کی دیواریں بھی تکبر سے کھڑی تھیں۔ عارف نے آگے بڑھ کر بڑا گولڈن رنگ کا دروازہ کھولا۔ وہ اس کی تقلید میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے چل رہی تھی۔ 10 قدموں کی مسافت کے بعد وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے۔ چلتے چلتے اچانک اس کے قدم رک گئے۔ اس کی نظریں صوفے پہ جا کر رک گئیں۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سفید کاٹن کے کپڑوں میں ملبوس 70 سال کا بزرگ صوفے پہ بیٹھا اسے ہی گھور رہا تھا۔ چھوٹی سی سفید داڑھی، بڑی مونچھیں اور آنکھوں میں اینک لگی تھی۔ غرور اور تکبر ان کے انگ انگ سے نظر آ رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا یہی بابا جان ہوں گے۔ ان کی تصویر بچپن میں ایک بار اسے ابو نے دکھائی تھی، لیکن یہ چہرہ اس تصویر سے بالکل مختلف تھا۔ چہرہ سرد اور سپاٹ تھا، جس پہ گہری سنجیدگی تھی۔ ان کے برابر والے صوفے پہ بیٹھا ایک 45 یا 50 سال والا شخص بھی ان دونوں کی طرف سے متوجہ تھا۔ وہ حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو تھوڑی حرکت دی۔ صوفے کے پاس ایک پکی عمر کی ایک نوجوان خاتون چہرے پہ سختی لیے کھڑی تھی۔ ان کی شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے آنے سے خوش نہیں تھی۔ وہ اب بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ الجھی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ راستے میں بھی اس نے نہیں سوچا اچانک سب کا سامنا ہوا تو وہ کیا کرے گی، لیکن اسے سوچنا چاہیے تھا۔ شاید یہ صورتحال اس کے لیے بالکل ناکہانی تھی۔ کسی نے اس سے کوئی بات نہیں کی، کسی بھی آنکھ میں اس کے لیے پیار، کوئی خوشی نہ تھی۔ وہ سب کے چہروں کے تاثرات پڑھ سکتی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی اسے یہاں لانا مجبوری میں کیا گیا ایک فیصلہ تھا۔ اتنے بڑے محلوں میں رہنے والوں کو ایک چھوٹے فلیٹ میں رہنے والی معمولی سی لڑکی کے آنے سے بھلا کیا خوشی ہو سکتی تھی؟ وہ ویسے بھی بہت شرمیلی تھی اور یہاں انجان لوگوں میں اسے اور بھی شرم آ رہی تھی۔ غیر تو خیر وہ نہیں تھے، سب اس کے اپنے تھے، مگر شاید کوئی اس کا اپنا نہ تھا۔ وہاں بیٹھے کسی ایک چہرے سے بھی وہ کبھی نہ ملی۔ دھڑکن کی کیفیت عجیب تھی۔ اللہ میاں، ارے تم لوگ آ گئے؟ آواز کے تعاقب میں اس کی نظریں سیڑھیوں پہ جا رکی۔ ایک خوبصورت لڑکی بلو جینز اور کالے رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ان کی طرف آ رہی تھی۔ چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور بال کھلے ہوئے تھے۔ گلے میں مفلر کے انداز میں دوپٹہ ڈالا ہوا تھا، بڑی بڑی سبز آنکھیں۔ وہ ابھی اس لڑکی کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس نے آگے بڑھ کر والہانہ انداز میں اسے گلے سے لگا لیا۔ کیسی ہو فرشتے؟ وہ اس کے اس طرح گلے لگانے پہ حیران تھی اور کنفیوز بھی۔ اس لڑکی نے اس کے گال چھو کر بڑے پیار سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بول پائی۔ ابھی بھی وہ حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سمجھنا چاہ رہی تھی یہ کون ہے اور اس سے اس انداز میں کیوں مل رہی ہے۔ وہ شاید اس کے حیرت کو بھانپ گئی تھی، اس لیے مزید گویا ہوئی۔ ارے لڑکی، ایسے حیران کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے نہیں پہچانا؟ میں تمہاری بڑی بہن دعا، سگی نہ سہی سوتیلی ہی، لیکن بہن تو ہونا۔ اس کی آواز میں خوشی محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ کافی خوش مزاج لڑکی لگ رہی تھی۔ اچھا آؤ، میں تمہیں سب سے ملواتی ہوں۔ وہ لڑکی اس کے آنے سے خوش تھی۔ یہ بات اس کے چہرے اور باتوں سے ہی نظر آ رہا تھا۔ صرف وہی خوش تھی۔ وہ بھی کیوں خوش تھی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ان لوگوں کے بالکل سامنے لے گئی، جن کی نظروں کا مطلب وہ تھوڑی دیر پہلے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ہے میری امی رخشندہ جنید۔ وہ اس عورت کی طرف اشارہ کر رہی تھی جسے سفید چادر سے سر کو اوڑھ رکھا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی پہلے کی طرح تھی۔ اس کے چہرے پہ خوشی کا رنگ نہیں تھا۔ اب وہ ہمیشہ چپ نہیں رہ سکتی تھی، اسے کچھ نہ کچھ تو بولنا تھا۔ اتنی بد اخلاق وہ ہرگز نہ تھی۔ اس نے اخلاقیات نبھانے کے لیے سب سے پہلے انہیں سلام کیا، لیکن اسے وہاں سے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ عورت ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ اسے شوق لگا۔ وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اور یہ ہیں عارف کے ابو، یعنی ہمارے چچا جان جمشید خان۔ دعا نے بڑی مہارت سے اپنی امی کی بے رخی کو نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھ کر دوسرا تعارف کرانے لگ گئی۔ اب وہ سلام کرنے میں بھی جھجک رہی تھی۔ اگر انہوں نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے گی۔ بہرحال ہمت کر کے اس نے اپنے ہونٹوں کو تکلیف دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو، وہ بڑی خوشی اخلاقی سے بولے۔ چچا جان کے جواب نے اس میں تھوڑی ہمت پیدا کر دی۔ اور یہ ہیں ہمارے گرینڈ فادر یعنی بابا جان چنگیز خان۔ دعا کا جوش و خروش کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنے ہی دھن میں بتا رہی تھی، اس بات سے قطعی انجان کہ وہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہے۔ اس نے بڑے غور سے بابا جان کو دیکھا تو یہی ہیں وہ ظالم انسان جنہوں نے اس کے باپ، اس کی امی کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کی، جنہوں نے اپنی انا کے لیے اس کے والدین کو ساری زندگی ترسایا۔ السلام علیکم۔ اس نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے مری ہوئی آواز میں انہیں سلام کیا۔ اسے اپنی آواز کسی گہرے کنویں میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔
اسے دیکھ کر بابا جان نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. اسے سلام کا جواب نہیں ملا. وہاں خاموشی تھی، بڑی گہری خاموشی. اس بار دعا بھی تھوڑی مایوس ہوئی. اس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات واضح پڑے جا سکتے تھے. یہ تھی اس کی عزت، یہ تھے اس کے اپنے. دعا نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنی بات جاری رکھی. اور اس نکمے سے تو تم مل چکی ہوگی نا؟ دعا نے انگلی سے عارف کی طرف اشارہ کیا اور وہ بدلے میں مصنوعی غصے سے دعا کو گھور رہا تھا. بڑے گھروں میں رہنے والے بڑے لوگوں کے دل کتنے چھوٹے ہوتے ہیں. یہ بات آج اسے پتہ چلی. کس خوش فہمی تھی وہ؟ جن لوگوں نے اس کے ماں باپ کو کبھی نہیں اپنایا وہ اسے کیوں اپناتے بھلا؟ وہ اتنی بڑی بات کیسے بھول گئی؟ اچھا چلو ہم تمہارے کمرے میں چلتے ہیں، وہیں آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے. میں نے تمہارے کمرے کو خود اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے اور تم کافی تھک چکی ہوگی. ویسے میں زیادہ کام کرتی نہیں، لیکن تمہارے لیے میں نے بہت محنت کی اور آج مجھے تم سے بہت ساری باتیں بھی تو کرنی ہیں. چلو چلو. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی. وہ بھاری وزنی قدم اٹھاتی ہوئی چلنے لگی. وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کی نظریں وہ خود پر آتے محسوس کر سکتی تھی. نجمہ جوس لے کر اوپر کمرے میں آؤ. دعا جاتے جاتے ملازمہ کو آرڈر دے کر گئی. وہ دعا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی. کمرہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ شاندار تھا. وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. ایک بہت بڑا بیڈ اور ان پر خوبصورت پردے، جدید طرز کے صوفے اور ان کے سامنے ایک خوبصورت ٹیبل جس پہ مصنوعی پھول رکھے تھے. خوبصورت جالی کے پردے، ہر طرف ایئر فریشنرز کی خوشبو. اس کا تو پورا فلیٹ شاید اس ایک کمرے کے برابر نہ تھا. اسے احساس کمتری کا شدید احساس ہوا. وہ زندگی میں ان سب چیزوں، ان سب آسائشوں سے دور رہی جن پہ اس کا پورا حق تھا. اس کے خاندان میں اتنا پیسہ تھا، لیکن اس کی ماں نے پوری زندگی ایک ایک روپیہ جمع کرتے ہوئے گزارا ہے اور آخر میں اس کی ماں کا علاج بھی نہیں ہو سکا اور وہ یوں ہی زندگی سے لڑتے لڑتے ہار گئی. کمرہ کیسا لگا؟ دعا نے پوچھا. جی بہت اچھا. وہ صرف اتنا ہی بول پائی، لیکن دل سے وہ بہت متاثر ہوئی اس کمرے کو دیکھ کر. وہ وہیں ایک صوفے پہ بیٹھ گئی. دعا بھی اس کے برابر بیٹھ گئی. دعا اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. وہ لڑکی اسے بہت عجیب لگی. وہ اتنا بولتی تھی، حد سے زیادہ باتونی تھی. وہ کبھی کون سا واقعہ سناتی تو کبھی کون سا. اس کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. وہ بس بے دلی سے اس کی باتیں سن رہی تھی. اسے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اس کے کالج کی کہانیاں سننے میں؟ کیا میں تھوڑی دیر آرام کر سکتی ہوں؟ وہ پتہ نہیں کس دور کا واقعہ لے کر بیٹھی تھی جب فرشتے نے اس کی بات کاٹ دی. اپنی بات کاٹنے پر وہ بجائے ناراض ہونے کے مسکرا دی. اس کے جانے کے بعد اس نے اوپر دیکھ کر اس کی قصوں سے بچ جانے کے لیے خدا کا شکر ادا کیا. صحیح کہتی تھی ماں، اگر انسان کے دل میں سکون نہ ہو تو اسے مخمل کے بستروں پر بھی نیند نہیں آتی. وہ بیڈ پر لیٹی تھی، آنکھیں کھلی تھی. نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. پتہ نہیں بابا جان کیسے سوتے ہوں گے. کیا انہیں نیند آتی ہوگی؟ کیا انہیں ضمیر کی آواز سنائی دیتی ہوگی؟ کتنا بڑا ظلم کیا تھا انہوں نے ابو پہ. بابا جان نے بہت بڑی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ. سب کچھ ہوتے ہوئے ہمیں ہر شے سے محروم رکھا. اتنی دولت ہوتے ہوئے بھی ہم نے غریبوں کی زندگی گزاری. اور ابھی بھی وہ ناراض ہے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا اور ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے ناانصافی خود انہوں نے نہیں بلکہ ہم نے کی ہو. واہ بابا جان واہ، یہ ہے آپ کا انصاف. ایک پوتی سے اتنا پیار اور دوسری سے اتنی نفرت. ایک پوتی 20,000 والے سوٹ پہنتی اور دوسری نے کرائے کے فلیٹ میں اپنی ساری زندگی گزار دی. کیا آپ کو احساس ہے بابا جان آپ نے مجھ سے کیا چھینا ہے؟ آپ نے کتنی بڑی زیادتی کی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. اسے آنکھوں میں ہلکی نمی کا احساس ہوا. دروازے پر دستک ہوئی. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. وہ باتونی لڑکی دعا ایک بار پھر سے آ گئی تھی اور مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی. اچھا ہاتھ منہ دھو لو، ڈنر پہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں. وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے سب اس سے محبت کرتے ہیں. یہ سب لوگ نیچے ہوں گے اور وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی کیونکہ پانی میں رہ کر مگرمچھ سے بیٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ مرے ہوئے قدموں کے ساتھ واش روم گئی. ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس نے تولیے سے چہرہ صاف کیا اور واپس آئی. وہ وہیں اس کے انتظار میں ہی کھڑی تھی. اس کے آتے ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے جانے لگی. سیڑھیوں پہ پہنچ کر اسے احساس ہوا سبھی کھانے پہ ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے. وہ تھوڑی نروس ہوئی. کیسے جائے گی وہ ان کے سامنے؟ بابا جان، چچا جان اور عارف سبھی تو بیٹھے تھے. وہ اب ٹیبل کے پاس پہنچ چکے تھے. رشندہ ہاتھوں میں ڈونگا لیے بابا جان کی پلیٹ میں سلاد ڈال رہی تھی. اس پہ نظر پڑتے ہی وہ ڈونگا پٹک کر کچن میں چلی گئی. وہ بس انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی. وہ جانتی تھی وہ کیوں چلی گئی. کیا اسے کوئی اچھوت کی بیماری ہے جو سب اسے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ آؤ بیٹھو. دعا نے اپنی کرسی کے قریب اس کے لیے جگہ بنائی. وہ شرمندہ سی ہو کر بیٹھ گئی اور چوری چوری سب کے چہروں کا جائزہ بھی لے رہی تھی. لیکن سب کھانوں پہ مصروف تھے. کسی کا دھیان نہیں تھا. یہ بریانی ٹیسٹ کرو، بہت اچھی ہے. دعا نے اس کی توجہ کھانے کی طرف کی.
اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑی سی بریانی ڈال دی۔ بریانی کا پہلا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے ہی اسے احساس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے فوراً عارف کو دیکھا، لیکن وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے دائیں جانب بابا جان کو دیکھا، وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے دونوں نے نگاہیں ٹکرائیں، پھر بابا جان اپنی نگاہیں چرا لیں۔ بابا جان 2-3 نوالے لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر چچا جان بھی ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ یا اللہ، ابھی اور کتنی ذلت باقی ہے، اور کیا کچھ سہنا ابھی باقی ہے۔ کس بات کا ماتم کریں یہ لوگ؟ اگر اتنی نفرت کرتے تھے تو وہ مجھے کیوں لے آئے اس گھر میں؟ وہ کچھ نہ کرتے ہوئے خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ احساس ندامت سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں نمی دعا کے ساتھ ساتھ عارف نے بھی دیکھ لی۔ ارے چکن کھاؤ دعا اس کے دل کی تمام کیفیات سمجھ رہی تھی، لیکن وہ سراسر ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ وہ بھی خود کو نارمل ظاہر کرنا چاہتی تھی، لیکن دل کی کیفیت چہرے پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھوک تو اس سے پہلے بھی کوئی خاص نہ تھی، اب سب کے رویے دیکھ کر اس کی بچی کچی بھوک بھی ختم ہو گئی۔ اس نے ایک نظر چکن اور سامنے پڑی چھری کانٹوں پر ڈالی۔ اس نے زندگی میں کبھی چھری کانٹا استعمال نہیں کیا، اور نہ ہی اسے استعمال کرنا آتا تھا۔ اس نے چھری کانٹوں کو پردے دھکیل کر ہاتھ سے ایک ٹکڑا کاٹ کر منہ میں ڈالا۔ دعا اور عارف دونوں نے ہی اس کی حرکت نوٹ کی۔ اللہ میاں، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ دعا بھلا کہاں چپ رہنے والی تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ بالکل خاموش ہو گئی، پھر کچھ بات سوچتے ہوئے بولی، جی وہ ہاتھ سے کھانا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے ہاتھ سے کھا رہی ہوں۔ وہ بامشکل اتنا ہی بول پائی۔ اس کے اس جواب سے دعا تو مطمئن ہو گئی تھی، لیکن عارف کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کھانے کے بعد دعا نے اسے پورے گھر کی سیر کرائی۔ وہ رشک اور محبت سے اس گھر کے ایک ایک کونے کو دیکھنے لگی۔ اسی گھر میں اس کے ابو نے اپنی آدھی زندگی گزاری تھی۔ گھر کے ایک کونے میں اس کے ابو کی خوشبو تھی۔ اس کی کتنی بڑی خواہش تھی یہاں واپس آنے کی، مگر دعا ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پہ باتیں بھی کرتی۔ وہ دعا کو دیکھ کر حیران ہو جاتی، اتنی باتیں جانے وہ کیسے کر لیتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آئی، اور یہاں بھی وہ خاموش بالکل نہیں ہوئی۔ اس کے پاس باتیں کرنے کے بہت موضوعات تھے، فرشتے بول کم اور سن زیادہ رہی تھی۔ ویسے بھی ان باتونی لڑکی کے سامنے بولنا آسان نہیں۔ اچھا اب تم جگنو کی طرح ساری رات جاگتے ہوئے مت گزارنا، آرام سے سو جانا، کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ وہ مشکل جانے کے لیے تیار ہوئی، اور جاتے جاتے بھی اسے نصیحت کر گئی، کیسے مان لوں اس گھر کو اپنا؟ جب یہاں رہنے والے میرے نہیں ہیں تو ان اینٹوں اور دیواروں کا میں کیا کروں؟ کیا گھر صرف اینٹوں سے بنتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رونا چاہتی تھی۔ اب وہ کمرے میں اکیلی تھی، اسے روتا ہوا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ رو سکتی تھی۔ وقت کا پہیہ کتنی تیزی سے چلتا ہے، اسے اجڑنے میں وقت تو نہیں لگا، ایک پل میں ہی اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، ایک لمحے میں ہی اس کی زندگی ویران ہو گئی۔ زندگی نے اسے لا کر ان لوگوں کے دروازے پہ پٹک دیا۔ اگر آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو ایسا کبھی نہیں ہوتا، وہ اتنی مجبور کبھی نہیں ہوتی، وہ ان لوگوں کے سامنے خود اپنی عزت نفس کو چلتی۔ کیوں لے لی آپ نے مجھ سے میری ماں؟ اب اس کا رخ آسمان کی طرف ہو گیا۔ کیا ہو جاتا اگر میری ماں کی زندگی تھوڑی لمبی ہو جاتی؟ کیا ہو جاتا اگر وہ بالکل صحت مند ہو جاتی؟ آپ تو سب کر سکتے ہیں نا؟ میں نے ساری زندگی آپ پہ بھروسہ کیا، اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے کیوں اتنا مجبور اور بے بس کر دیا آپ نے؟ اس کی شکایتوں کی فہرست لمبی تھی۔ وہ ہمیشہ اداس ہونے کے بعد اللہ سے ہی شکوے کرتی، اے خدا لاج رکھنا میری دعاؤں کی، کوئی کر رہا ہے سوا مجھے تیرے ہی کائنات میں رسوا۔ دعا آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ رات کا سما تھا، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، سب کمروں کے لائٹس آف تھے، شاید سب سو چکے تھے۔ وہ پاؤں ٹٹولتی ہوئی آہستہ آہستہ نیچے آ رہی تھی۔ مل گئی تمہیں فرصت اپنی بہن سے؟ اس کے قدم رک گئے۔ اس نے تیزی سے مڑ کر سامنے دیکھا، رخشندہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور حقارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں کتنی نفرت، کتنا زہر تھا، وہ اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ امی آپ، اس نے ادھورے لفظوں میں کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن رخشندہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تمہیں نہیں لگتا دعا تمہیں اس لڑکی سے دور رہنا چاہیے؟ انہوں نے غصہ ضبط کر کے تحمل سے کہا۔ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ فرشتے سے اتنی نفرت کیوں کر رہی ہیں؟ وہ حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تم اس لڑکی سے اتنی محبت کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کون سا تعویذ کھول کر تمہیں پلا دیا ہے؟ رخشندہ کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ بہن ہے وہ میری امی، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے میرا اس کے ساتھ رشتہ نہیں بدلے گا۔ اس کا لہجہ بھی طنزیہ ہو گیا۔ اچھا تو وہ تمہاری بہن بن گئی، بھول گئی اس لڑکی کی ماں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس کی وجہ سے ہم سب نے کیا کچھ کھو دیا۔ یہ اسی ناگن کی بیٹی ہے جس نے ہماری خوشیوں کو ڈھسا۔
رخشندہ بھرائی آواز میں بولی، امی آپ کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کی قسمت میں لکھا تھا، کسی کا کوئی قصور نہیں، جو ہونا تھا ہوا، وہ تو ہو کر ہی رہتا۔ دعا نے آگے بڑھ کر رخشندہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ کیسے کیسے مان لوں جو ہوا وہ میری قسمت میں لکھا تھا؟ اس عورت نے میری آنکھوں کے سامنے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، سارا قصور اسی کا تھا، سب اس نے کیا تھا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ لیکن امی جو ہوا اس میں فرشتے کا تو کوئی قصور نہیں تھا، دعا نے ماں کو سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ تو میرا کیا قصور تھا؟ تمہارا کیا قصور تھا؟ بابا جان کا کیا قصور تھا؟ ہمیں کس بات کی سزا ملی؟ غلطی اس نے کی، سزا ہم سب کو ملی، مجھے، تمہیں، بابا جان کو۔ تم اسے معاف کر سکتی ہو، میرا دل نہیں مانتا اس عورت کی بیٹی کو اپنانے کو۔ تم بتاؤ، تم معاف کر سکتی ہو اس عورت کی بیٹی کو جس نے تمہاری ماں کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں آنے دی؟ رخشندہ آنسو پوچھ کر ایک پل میں وہاں سے چلی گئی، وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ بعض اوقات انسان زندگی میں ایسی غلطیاں کرتا ہے جن کے نشان عمر بھر ختم نہیں ہوتے۔ ماضی کے اس واقعے کو گزرے ہوئے برسوں بیت چکے تھے، لیکن آج بھی سب کے زخم ویسے ہی تھے، کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ زندگی جہاں 20 سال پہلے کھڑی تھی آج بھی وہیں تھی۔ اس کی اچانک آنکھ کھلی، اف، نظر سامنے والا کلاک پر پڑی، 5:15 ہو رہے تھے۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی، اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی، پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ یہ اس گھر میں اس کی پہلی صبح تھی، کتنا مختصر وقفہ تھا کل اور آج میں۔ کل وہ فلیٹ میں تھی اور آج اتنی بڑی حویلی میں۔ راتوں رات اس کی زندگی کتنی بدل گئی، وہ کہاں سے کہاں آ گئی تھی۔ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی، پورا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ یا اللہ، پتہ نہیں کیا مانگوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے پاس مانگنے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ کیا میں اپنی ماں آپ سے واپس مانگوں؟ لیکن وہ تو آپ لے چکے ہیں، وہ تو آپ مجھے کبھی نہیں دیں گے۔ جائے نماز طے کر کے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی۔ قرآن مجید وہ اپنے ساتھ لائی تھی، قرآن پاک کی تلاوت وہ ہمیشہ کرتی تھی، صرف گھر بدلا تھا، دیواریں بدلی تھیں، وہ تو وہی تھی۔ آدھا گھنٹہ تلاوت کرنے کے بعد وہ ٹہلنے کی غرض سے باہر نکل آئی۔ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ زمین پہ پھیل رہی تھیں، لیکن ہلکا اندھیرا اور گہری خاموشی بھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سیڑھیوں تک آئی، اچانک اس کے جلتے ہوئے قدم رک گئے، جیسے خون ختم ہو گیا ہو۔ جسم میں اندھیرا واقعی زیادہ تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ سامنے کھڑے انسان کو نہ دیکھ پاتی۔ بابا جان بھی نظریں جمائے اسے ہی دیکھ رہے تھے، آگے جانے کی اس کی ہمت نہ ہوئی۔ لرزتے قدموں کے ساتھ وہ واپس پلٹی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد دعا اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی، جیسے کل سب کا رویہ تھا۔ اس کے بعد وہ نیچے جانے کی ہمت تو نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دعا کو ناشتہ اوپر لانے کو کہا، دعا بھی بنا بحث کے ناشتہ اوپر لے آئی، پھر وہ خود بھی اس کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے دوران بھی وہ خاموش نہیں ہوئی۔ ناشتے کے بعد دعا اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ حیرت سے دعا کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرہ کافی بڑا اور شاندار تھا۔ اس کی باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا۔ وہ تو اس کی عجیب و غریب کہانیاں سن سن کر چکرا گئی۔ وہ بس اس کی باتوں پہ بور ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن اچانک دعا ایسے رک گئی جیسے تیز چلتی گاڑی کو اچانک بریک لگا دیا ہو۔ وہ خاموشی سے وال کلاک دیکھ رہی تھی۔ اللہ میاں، 8 بج گئے، میرا ڈرامہ! وہ چیخ مار کر اٹھی اور ہوا کی سی تیزی سے ٹی وی کی طرف بڑھی اور بنا ایک سیکنڈ ضائع کیا اس نے ٹی وی آن کر دیا اور صوفے پہ آ کر بڑے غور سے ٹی وی دیکھنے لگی، ایسے جیسے اس پورے کمرے میں اس کے علاوہ دوسرا کوئی وجود ہی نہیں۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی، عجیب لڑکی تھی، تھوڑی دیر پہلے چلا چلا کر اپنی یونیورسٹی کے قصے سنا رہی تھی، اب ایک پل میں ایسے خاموش ہو گئی جیسے محترمہ کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ ٹی وی نہیں دیکھتی تھی، ٹی وی میں اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کبھی کبھی بور ہونے کی صورت میں وہ کوئی ڈائجسٹ پڑھ لیا کرتی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، چلو کسی بہانے صحیح، کم از کم اس باتونی لڑکی کی باتوں سے جان تو چھوٹی۔ جب تک ڈرامہ لگا ہوا تھا اسے سانس لینے کی فرصت بھی مشکل سے ہو رہی تھی۔ اچھا، اب میں کالج جا رہی ہوں، تم اگر بوریت محسوس کرو تو یہ ناولز پڑھ لینا۔ خدا خدا کر کے اس نے ٹی وی کی جان چھوڑ دی اور 2-3 کتابیں اس کی طرف بڑھا دیں، پھر وہ اس کے گالوں پہ پیار کرتے ہوئے کالج روانہ ہو گئی۔ شام کے وقت وہ دعا کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ دعا کے آگے کتابوں اور نوٹس کا ایک انبار لگا ہوا تھا۔ اس کی چہرے کی جھنجھلاہٹ سے واضح محسوس ہو رہا تھا وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ پیپر پہ کچھ لکھتی اور 2 منٹ بعد وہ پیپر پھاڑ دیتی۔ آج وہ اتنی پریشان لگ رہی تھی، اس سے بھی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، وہ بس خاموشی سے اس کی یہ کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اللہ میاں، یہ کیمسٹری بنانے والے کو کیڑے پڑیں۔ اب وہ ریاضی ایجاد کرنے والوں کو مختلف القاب سے نواز رہی تھی، وہ بس مسکرا رہی۔ کیا ہوا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، فرشتے نے ہمدردی سے پوچھا۔ کچھ؟ وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ فرشتے، یہ عذاب ہے کیمسٹری، دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اللہ میاں، میں کیا کروں، پتہ نہیں کس کمبخت نے یہ سبجیکٹ بنایا، اف، میری تو جان نکال دی اس سبجیکٹ نے۔
اب مجھے کیا پتا H2SO4 کیا ہے، یا پانی کا فارمولا کیا ہے، گیس کا فارمولا، بجلی کا فارمولا، پیٹرول کا فارمولا، ڈیزل کا فارمولا. اف، بس پرانے لوگوں کو تو اور کوئی کام تھا ہی نہیں، اس لیے لکھتے رہتے تھے مختلف فارمولے. وہ چڑ کر بولی، اچھا باقی سبجیکٹس میں کیسی ہو، مطلب وہ تو آسان ہے. اس نے ڈرتے ڈرتے ایک اور سوال کیا. ہاں باقی اس کی نسبت ٹھیک ہے، پاسنگ مارکس آ ہی جاتے ہیں، لیکن میتھ میرا جانی دشمن ہے، تم دیکھ لینا. میں جس دن بھی مری نا، میتھ کی وجہ سے ہی مروں گی. اس کی شکل رو دینے جیسی بن گئی. اسے اس گھر میں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا. زندگی جب چل پڑی تھی تو کسی کے لیے نہیں رکتی. کبھی اس کی سب سے بڑی تمنا رہی تھی اس حویلی میں آنے کی، لیکن اب جن حالات میں اس کی خواہش پوری ہوئی، یہ اس کی سب سے بڑی مجبوری تھی. کبھی کبھی حالات ایسے کروٹ بدلتے ہیں، انسان کچھ نہیں کر پاتا، اور حالات کے ساتھ ساتھ رشتے بھی کروٹ بدلنے لگتے ہیں. اس حویلی میں اس کے پاس سب کچھ تھا، اسے سب کچھ مل رہا تھا، اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی تھی، لیکن شاید کچھ ادھورا تھا، کچھ بہت ادھورا. اس ادھورے کو وہ کبھی پورا نہیں کر سکتی تھی. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے ہی ہر چیز کبھی نہیں خریدی جا سکتی. پیسہ کبھی کسی کو مکمل بنانے کے لیے کافی نہیں ہوتا. وہ اس گھر میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی. وہ کسی کے ساتھ بھی گھل مل نہیں پا رہی تھی، سوائے دعا کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو چکی تھی. اس ایک ہفتے میں دعا کے بارے میں اس کا پہلا نظریہ غلط ثابت ہوا. وہ لڑکی صرف باتیں بہت کرتی ہے، باقی دل کی بہت اچھی ہے، بہت معصوم. کبھی کبھی ہم کچھ انسانوں کے بارے میں اپنی رائے غلط قائم کر لیتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں. وہ بھی دعا کو سمجھ چکی تھی. وہ ایک شوق مزاج دل جیت لینے والی لڑکی تھی، اور وہ اس کی بہن بھی تھی. اگر سگی نہیں بھی تھی تو کیا ہوا، بہن تو بہن ہے، اور خون کے رشتے کبھی نہیں بدلتے. دل کی کیفیت اچھی طرح جانتی تھی، اور اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہی تھی. دعا ہمیشہ کی طرح کالج سے واپس آنے کے بعد اسے اپنی مختلف کاروائیاں سناتی. کبھی کسی کا اس کے ساتھ جھگڑا کیا تو کبھی کسی کے نوٹس چرائے. وہ اب اس کی اوٹ پٹانگ قصے سن کر بور نہیں ہوتی تھی، وہ آہستہ آہستہ عادی ہونے لگی تھی. اس کی باتوں کی ان دونوں کے درمیان دنیا جہان کے ہر ٹاپک پہ بات ہوتی، لیکن جس وجہ سے ان کی زندگی اتنی الجھ گئی، اس بارے میں تو نہ کبھی دعا نے بات کی اور نہ کبھی اس نے کریدنے کی کوشش کی. حالانکہ اس کا دل بہت چاہا وہ اس سے اپنے ابو کے بارے میں پوچھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی اس خواہش کو دبا لیتی. باقی سب کا رویہ اس کے ساتھ اول روز جیسا تھا. سب اس سے اتنے ہی دور تھے جتنا پہلے دن، اور نہ ہی وہ ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی. انہوں نے جو کیا تھا وہ بھول نہیں سکتی تھی. رخشندہ اس سے نفرت کرتی تھی، اور بابا جان بھی اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا کرتے. ہاں البتہ جمشید چچا اس سے باتیں کر لیا کرتے تھے کبھی کبھی. عارف کے ساتھ بھی وہ کافی گھل مل گئی تھی، لیکن ایک حد تک. عارف بہت ہی میچور اور سنجیدہ قسم کا لڑکا تھا، لیکن جب وہ شوخی پہ اتر آتا تو دعا کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر چھیڑخانی کرتا. وہ عارف کو دیکھ کر شرماتی. حالانکہ یہ عجیب بات تھی، لیکن وہ کبھی اپنے شرمانے کی وجہ نہ سمجھ سکی. دن کو عارف آفس چلا جاتا اور دعا کالج. وہ گھر میں اکیلی بور ہوتی. پورا گھر کھانے کو دوڑتا. اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ خود کو تنہا محسوس کرتی. وہ کبھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھتی تو کبھی کچن میں جا کر نجمہ کی مدد کرتی. وہ کھانا بہت شوق سے بناتی تھی، اور یہ کچن بھی بڑا تھا، سامان بھی سارا موجود تھا، تو وہ دل کھول کر اپنا ہر شوق پورا کرتی. اس کے ہاتھوں کی بنائی ڈشز سبھی بڑے شوق سے کھاتے، سوائے رخشندہ کے. دعا اور عارف تو کھل کر اس کے کھانوں کی تعریفیں بھی کرتے، اور کئی بار فرمائش کر کے اپنی پسندیدہ پکوان بھی بنواتے. دعا اور عارف بہت اچھے دوست تھے. وہ لڑتے جھگڑتے، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ خانی بھی کرتے، لیکن وہ دونوں بچپن کے دوست تھے، ایک دوسرے کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے. وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے. دعا کے علاوہ عارف کا کوئی دوست نہیں تھا. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ دو بچے جو اکیلے ہوتے تھے ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے. دعا اسے اپنے بچپن کے کئی واقعات سناتی، جن میں اکثر وہ عارف لڑتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے نئے نئے حربے استعمال کرتے. وہ ایک خوبصورت صبح تھی. عارف آفس میں بیٹھا ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھا. اچانک ہونے والی کال رنگ پہ اس کی توجہ فائل سے ہٹ گئی. اس نے بیزاری سے اوکے کا بٹن دبا کر موبائل اپنے کان سے لگا لیا، اور ساتھ ہی ساتھ نظریں فائل پہ رکھی. ہیلو، اس نے پین سے کچھ نوٹ کرتے ہوئے ہیلو کہا. عارف جلدی گھر آؤ پلیز. یہ لرزتی ہوئی آواز دعا کی تھی. اس کی آواز میں کڑواہٹ واضح محسوس کی جا سکتی تھی. کیا ہوا دعا، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا، لیکن اس کا جواب ملنے سے پہلے فون کٹ ہو چکا تھا. اس کا دل کسی انجانے خوف سے ایک خشک پتے کی مانند کانپ رہا تھا. وہ تیزی سے اپنے آفس سے باہر نکلا، اور اسی تیزی سے اس نے سیکرٹری کو سارے میٹنگز کینسل کرنے کے لیے کہا.
اور پھر کار کا رخ گھر کی طرف کر کے اس نے کار کی اسپیڈ بڑھا دی۔ دل میں ہر طرح کے اندیشے پیدا ہو رہے تھے۔ 10 منٹ بعد اس کی کار حویلی کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے لاؤنج تک پہنچا۔ حویلی میں سب سے پہلے اس کا سامنا رخشندہ سے ہوا۔ دعا کہاں ہے چچی؟ اس کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ اس نے گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے نارمل انداز میں رخشندہ سے پوچھا، وہ اپنے کمرے میں ہے بیٹا، خیریت؟ رخشندہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دعا کے کمرے میں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ شاید اسے اس کی آنکھیں دھوکہ دے رہی تھیں یا سچ میں اس نے وہی دیکھا۔ دعا بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایک ہاتھ میں ریموٹ اور دوسرے میں ڈرائی فروٹس تھے۔ اس پہ نظر پڑتے ہی اس نے ڈرائی فروٹ میز پہ رکھ دیے۔ وہ ابھی بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آ گئے تم؟ چلو فرشتے تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں شاپنگ کرنے۔ اپنا فکرہ مکمل کر کے اس نے پھر سے اپنی توجہ ٹی وی کی طرف کر دی۔ وہ تو جیسے سن ہو گیا اور یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو جو الفاظ اس نے سنے وہ واقعی دعا کے منہ سے ادا ہوئے۔ عارف نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھین کر زمین پہ پٹک دیا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بالکل اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اور یہ اوکے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم نے صرف شاپنگ کرنے کے لیے مجھے بلایا؟ میرے جسم سے سارا خون خشک ہو گیا تھا، پتہ بھی ہے تمہیں میں اپنی کتنی ضروری میٹنگز کینسل کر کے آیا ہوں۔ اس کی حیرت ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چلا کر اس سے پوچھ رہا تھا، ہاں تو کیا سیدھے سیدھے کہہ دیتی ہمیں شاپنگ پہ جانا ہے اور تم آ جاتے؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر لاپرواہی سے بولی جیسے یہ کوئی بہت معمولی بات تھی۔ اس کی بے نیازی قابل دید تھی۔ اتنے بھی اچھے نہیں ہو مسٹر عارف صاحب، وہ تو اچانک میرا موڈ بن گیا شاپنگ کے لیے، تو سوچا تمہیں کال کر دوں۔ اچھا چلو ابھی نخرے مت کرو، میں فرشتے کو دیکھتی ہوں تیار ہوئی کہ نہیں، تم اب تب تک گاڑی نکالو، وہ بے نیازی سے کہتی باہر چل پڑی۔ جبکہ اس کی حیرت عروج پہ تھی۔ وہ پورچ میں کھڑا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اس نے کافی حد تک خود کو نارمل کر لیا تھا۔ قدموں کی آہٹ پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ دعا ہاتھوں میں پرس لٹکائے جینس اور سبز کرتا پہنے آ رہی تھی۔ ختم ہو گیا محترمہ کا میک اپ؟ کتنی دیر سے کھڑا؟ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا، لب ہلنا بھول گئے جب اس کی نظر دعا کے پیچھے آتی فرشتے پہ پڑی۔ سادہ سی گرین کپڑوں میں ملبوس وہ اس وقت کتنی معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی، یہ بات شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ صرف ایک پل کے لیے اس کی نظریں عارف سے ملی، پھر اس نے شرما کے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ اس وقت کسی باغ کا خوبصورت گلاب، کسی مصور کی خوبصورت تصویر یا کسی شاعر کی خوبصورت غزل لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو دل میں دھڑکنا بھول جائے، سانسیں تھم جائیں، وقت کی سوئی وہیں رکنے کو دل کرتا ہے۔ بنا میک اپ اس کا چہرہ کتنا شفاف لگ رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کن خیالوں میں کھو گیا۔ اب تم کیا مجسمہ بن کے کھڑے ہو، چلو جلدی۔ یہ آواز اس کے پیچھے سے آئی۔ اسے نہیں پتا کب دعا اور فرشتے کار میں جا کر بیٹھ گئیں اور اب اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کار میں بیٹھ کر سفر شروع کر دیا۔ وہ وقفے سے اسے بیک ویو مرر سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ دعا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کار ایک بہت بڑے شاپنگ مال کے سامنے تھا۔ اب اس کا موڈ بھی کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ وہ تینوں آرام سے چلتے ہوئے شاپنگ مال میں داخل ہوئے۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے شاپنگ مال میں آئی تھی، اس لیے تھوڑی حیران تھی۔ البتہ دعا کا جوش تو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ مختلف شاپنگ کرنے میں مصروف تھی اور ساتھ ہی ساتھ فرشتے کی رائے بھی لے رہی تھی۔ عارف بس ٹائم پاس کے انداز میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ اسے ان دونوں عورتوں کی شاپنگ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ دعا نے فرشتے کے لیے بھی کافی شاپنگ کی۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی دعا نے اس کے لیے کافی چیزیں پسند کی۔ پھر وہ تینوں ایک خوبصورت بوتیک کی طرف بڑھے۔ وہاں ایک سے ایک شاندار لباس موجود تھا۔ دعا کی نظر تو بس ایک خوبصورت سیاہ ساڑی پہ جا ٹکی جس پہ خوبصورت کڑھائی کا کام بھی ہوا تھا، لیکن دعا نے وہ ساڑی اپنے لیے نہیں بلکہ فرشتے کے لیے پسند کی۔ 2 بجے کے قریب وہ گھر پہنچے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ دعا بابا جان کو اپنی شاپنگ دکھانے ان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ کر بور ہو چکی تھی۔ دعا کالج جا چکی تھی۔ وہ دعا کے جانے کے بعد ہمیشہ یوں ہی بور ہوتی۔ اس کی نظریں اس ناول پہ تھیں لیکن دماغ کہیں اور اٹکا ہوا تھا، کہاں یہ اسے نہیں پتا۔ وہ ناول سے بیزار ہو چکی تھی۔ اس نے ناول میز پر رکھ کر ایک ہاتھ سے جمائی روکی اور بیزاری سے چلتی ہوئی اپنے کمرے سے لاؤنج تک آئی۔ وہاں بھی بالکل سناٹا تھا، گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ جمشید چچا آفس گئے ہوں گے اور بابا جان واک پہ چلے گئے اور رخشندہ آنٹی شاید آس پاس پڑوس میں گئی ہوں گی۔ وہ خود اندازے لگانے لگی اور پوری حویلی میں یوں ہی بنا مقصد ٹہلتی رہی۔ اچانک ایک کمرے کے سامنے گزرتے ہوئے اس کے قدم رک گئے۔ اس نے تیزی سے چہرہ گھما کر اندر دیکھا۔ وہ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی تھیں، لیکن وہ ان پینٹنگز کو نہیں، دیوار پہ لگی اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی دیر تک سانس روک کر اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ وہ تصویر اس سے کچھ فاصلے پر تھی، اس لیے وہ اسے اچھے سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔
ایک انجانی کشش اسے اندر کھینچ رہی تھی. وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اندر چلی آئی. اس کی نظر اب بھی تصویر پر تھی. وہ آس پاس سے مکمل طور پر لاتعلق تھی. وہ بڑی محبت اور عقیدت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ. اس تصویر میں 3 انسان دکھائی دے رہے تھے اسے. درمیان میں بابا جان کھڑے تھے اور ان کی بہت پرانی تصویر تھی اس لیے وہ اتنے بوڑھے نہیں لگ رہے تھے. اور بابا جان کے بائیں طرف چچا جمشید کھڑے تھے. ان کی جوانی کی تصویر تھی. وہ بہو اس کے ابو جیسے تھے. وہ مسکرا رہے تھے. اور بابا جان کے دائیں طرف اس کے ابو کھڑے تھے. وہ بھی مسکرا رہے تھے. وہ جوانی میں بہت ہینڈسم تھے. وہ تصویر بہت خوبصورتی سے بنائی گئی تھی. وہ تینوں اس تصویر میں بہت خوش لگ رہے تھے. وہ یک ٹک اپنے ابو کو دیکھ رہی تھی. اس نے اپنے ابو کی جوانی کی تصویر کبھی نہیں دیکھی. پتہ نہیں کیوں زندگی کے طوفان کی زد میں یہ 3 لوگ آ گئے اور ایسے جدا ہوئے کہ پھر کبھی مل نہیں سکے. دلوں میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی کہ سب ختم ہو گیا. اس نے اپنی انگلیوں سے ابو کی تصویر کو ہاتھ لگایا. ان 3 آدمیوں میں صرف اس کے ابو نہیں تھے. باقی سب ویسے تھا. صرف اس کے ابو نہیں تھے. کاش یہ وقت ایک بار پھر لوٹ سکتا. کاش ایک بار پھر وہ تینوں مل کر ایک ایسی تصویر بناتے. کاش زندگی واپس لوٹ سکتی ہے. کاش اس کے ابو کی زندگی مہلت دیتی کہ وہ سب ٹھیک کر دیتے. اچانک اسے قدموں کی چاپ سنائی دی. اس نے بے دھیانی سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو جیسے پتھر کی بن گئی. ان 3 آدمیوں میں جو تصویر میں کھڑے تھے ان میں سے ایک آدمی بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا. اس سے چند قدموں کی دوری پہ.